آج اس نے پورے 5 سال کے بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے تھے۔ وہ پچھلے 5 سال سے لندن میں تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے پاکستان کی فضا میں سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے جذبے ابھرے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پاکستان سے گیا تھا، اور یہ یاد آتے ہی تو نیلی آنکھیں اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرائیں اور پچھتاوے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اتری۔ وہ گہری سانس لیتا اب اپنی بک کروائی کیب میں بیٹھا اور اب اس کا رخ ملک ہاؤس کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ملک ہاؤس کے خوبصورت اور بڑے گیٹ کے باہر رکی۔ اسے اپنا سامان پکڑا اور اب وہ گیٹ تک آیا۔ گارڈز نے اسے دیکھا تو فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے زندگی کے ایک لمبے عرصے بعد اس کے جسم میں سکون چھا گیا ہو۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، مگر جو سکون اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے ویسا سکون کہیں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے وہ بار بار آنکھیں صاف کیے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ آگے بڑھا اور لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ وہ جانتا تھا کہ دروازے کے اس پار اس کی ماں ہوگی جو پچھلے 5 سالوں سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کا باپ جن کا وہ واحد سہارا تھا، جن سے ناراض ہو کر وہ یہاں سے گیا تھا، وہ بھی ہوں گے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اسے دیکھتے ہی معاف کر دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سارا ہی لاؤنج اسے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں صرف ایک ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ اس کی ماں شاید اپنے کمرے میں ہو اور بابا وہ شاید اسٹڈی میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے پھر کسی کی نیلی آنکھیں لہرائیں، اور وہ کہاں ہوگی؟ ابھی وہ یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی ہی تھی کہ کسی کی کھلکھلاتی ہنسی اس کے کانوں میں پڑی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک انجانی پہچانی آواز اس نے سنی، رک جاؤ، شیطان ہو گئی ہو پوری، رکو مشی۔ وہ ان آوازوں کو سن رہا تھا جو سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہا تھا جب اس نے کچن کے دروازے سے ایک 4 سالہ بچی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اب سارے لاؤنج میں بھاگ رہی تھی، اور چند لمحوں بعد ہی وہ بھی کچن سے باہر نکلی اور اب اس بچی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچی کی سپیڈ تیز تھی۔ رک جاؤ مشی، آفت کہیں گی، رکو ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے سرخ فراک پہن رکھی تھی، بال ڈھیلی سی چٹیا میں سمیت رکھے تھے اور دوپٹہ ایک کاندھے سے گزر کر دوسری طرف کمر پر باندھ رکھا تھا۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ منظر واقعی اتنا خوبصورت تھا یا پھر اسے لگ رہا تھا۔ اور پھر یزدان کے دیکھنے کی دیکھتے وہ بچی بھاگتی اس کی طرف آئی اور اس کے پیچھے آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی جیسے اسے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آیت بھی اس بچی کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بھاگی آئی، مگر اچانک اس کا پاؤں قالین میں اٹکا اور اس سے پہلے وہ یزدان کے سینے پر گرتی وہ تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھال چکا تھا۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی تھی، مگر خود کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے یزدان کی شرٹ غیر ارادی طور پر مٹھی میں دبوچ لی اور زور سے یزدان کے سینے سے آ ٹکرائی تو اسے احساس ہوا کہ یہاں کوئی کھڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا یزدان کو دیکھا تو جیسے اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ یزدان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 5 سالوں میں مزید حسین ہو چکی تھی۔ شاید ہی اس نے زندگی میں ایسی حسین لڑکی دیکھی ہو جو اس وقت اس کی باہوں میں تھی۔ جبکہ آیت وہ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ ماں ماں آپ ہار گئیں، مشال کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور تیزی سے اس سے دور ہوئی اور اب بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ابھی بس اس کا نام ہی پکارا تھا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی اس نے فرزانہ بیگم کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ وہ تیزی سے بھاگی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی، جبکہ فرزانہ بیگم تو بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان، ان کے لب پھڑ پھڑائے ان کی آواز سے جیسے یزدان بھی ہوش میں آیا۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ اماں، یزدان کے بھی لب پھڑ پھڑائے۔ وہ اب اس کے پاس آ چکی تھی اور بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس حیرانگی سے اس کا کاندھا چھو کر دیکھا جیسے اس کی یہاں موجودگی کو یقینی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعی تم ہو؟ انہوں نے سرخوشی کی۔ یزدان نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بچہ، کتنے سالوں بعد واپس آئے ہو؟
وہ آگے بڑھتے اب اس کے ماتھے کو اور اس کے چہرے کو چوم رہی تھی، اور اوپر اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی آیت کی بے آواز آنسو اس کے اندر ہی گھٹ رہے تھے۔ شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے آج وہ 5 سال بعد اچانک آئے گا۔ وہ اس کی آمد کی توقع نہیں رکھتی تھی، جیسے وہ ایک جھٹکے سے اس کی زندگی اتھل پتھل کیے چلا گیا تھا، اب ویسے ہی ایک جھٹکے سے اس کی زندگی میں واپس آ گیا تاکہ ایک بار پھر اس کی زندگی اتھل پتھل کر سکے۔ جبکہ نیچے لاؤنج میں وہ دونوں ماں بیٹا اب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بچی اب اماں کی گود میں تھی۔ وہ حیرانی سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں تو بالکل یزدان کی آنکھوں جیسی تھیں۔ یہ کون ہے؟ اس نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا وجدان اسے بتا چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اماں کے الفاظ پر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شدید حیرانی سے انہیں دیکھتا رہ گیا، پھر اس کی نظر بچی پر گئی تو بہت دیر کے بعد اس نے یہ سچائی پروسیس کرتے ہوئے بچی کو پکڑنا چاہا۔ اسے اپنی گود میں لینے کے لیے اس نے اپنی باہیں پھیلائیں۔ ادھر آؤ میرے پاس، بہت نرمی سے کہا، مگر اس کے پاس آنے کے بجائے اماں کی جھولی سے اتری۔ آئی ڈونٹ لائک یو، یو آر بیڈ بابا۔ وہ اپنی ننھی سی آنکھوں میں غصہ سمیٹ کر اسے جواب دیتی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی، جبکہ یزدان اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ شاید وہ بچی سے اس جواب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اماں نے اسے دیکھا تو نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری اولاد ہے، تم پر ہی جائے گی۔ جب اولاد والدین کو تکلیف دیتی ہے نا تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ والدین پر کیا گزرتی ہے، لیکن جب اس کی اپنی اولاد اسے وہی تکلیف دے تو پھر اسے والدین کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اماں شاید رنجیدہ تھیں۔ وہ صوفے سے اٹھا اور ان کے پاس زمین پر بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں جانتا ہوں اماں، میں غصے میں تھا اور میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے اور بابا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں، آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میں واپس نہیں آ سکا۔ فی الحال وہ انہیں ساری بات نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے بس مختصر سی بات بتائی۔ بابا کہاں ہیں؟ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو معاف کر دیں گے، مگر اس کا کیا جسے تم سزا دے کر گئے تھے، جسے تم نے ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا؟ کیا وہ تمہیں معاف کر پائے گی؟ ہم تو معاف کر ہی دیں گے۔ یزدان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں گھونسا مارا ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اسے دی گئی تکلیف کی اذیت کم کر سکوں۔ میں جانتا ہوں میں گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا، مگر معافی تو خدا بھی دے دیتا ہے۔ پھر وہ تو ایک نرم دل انسان ہے۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ چومتے زمین سے اٹھا اور اب وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر آیا، پہلے اسٹڈی روم میں گیا، دروازہ آہستگی سے کھولا تو اس کی سوچ کے عین مطابق خاور ملک اپنی کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، کیونکہ ان کی پشت اس کی طرف تھی۔ بابا، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور خاور صاحب کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر ان کی جھولی میں آ گری۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے ابھی کوئی آواز سنی۔ انہیں وہ اپنا وہم لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو ان سے 7 سمندر پار تھا۔ مگر ان کے کانوں میں پھر ابھی آواز سنی، بابا۔ انہیں دوبارہ پکار رہا تھا۔ وہ شدید حیران ہوئے۔ وہ کرسی سے اٹھ بھی نہ سکے، ایسا لگا جیسے کسی نے ان کا جسم ہی منجمد کر دیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے سامنے آیا اور اب ان کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں اپنے لبوں سے لگایا، جبکہ وہ شدید حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا، آئی ایم سوری بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ آپ سے اتنا عرصہ دور رہا، مگر اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نم ہو گئی، جبکہ خاور ملک شدید حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی تک بھی اس کی موجودگی کا یقین نہیں آیا تھا۔ پھر ان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ انہوں نے نرمی سے یزدان کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، تو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اسے معاف کر چکے ہیں۔ یہ والدین بھی کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ والدین لاکھ غلطیاں کریں، انہیں جیسے بھی تنگ کریں، بس ایک بار معافی مانگ لو تو والدین فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو کمرہ بند کیے رونے میں مصروف تھی، اس کے کانوں میں ننھی سی سرگوشی پڑی، ماما، ماما، دروازہ کھولو۔
مشال اپنے ننھے ہاتھوں سے آیت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آیت نے اس کی آواز سنی تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی زمین سے اٹھی اور فوراً کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا، جیسے خوف ہو کہ وہ بھی کمرے میں آ جائے گا۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی مشال اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ آیت نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر بیڈ پر آ بیٹھی، مگر اسے حیرانگی کا جھٹکا تب لگا جب اس نے دیکھا کہ مشال بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈونٹ کرائے ماما، ہم بیڈ بابا سے بات نہیں کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے گال پر رکھ کے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آیت نام آنکھوں سے مسکرا پڑی اور مشال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پاس سب سے قیمتی رشتہ اس کی اولاد کا تھا، مگر اب اس کی اولاد کا باپ واپس آ چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زندگی میں چیزیں کیسے چلیں گی؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر کیا وہ اس کے یہاں رہتے پتھر دل بن سکے گی؟ وہ بس یہی سوچ سکی۔ وہ کچھ دیر بابا کے پاس اسٹڈی روم میں بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، پھر اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ وہ شدید تھک چکا تھا اور لمبی فلائٹ نے بھی اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک آیا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، شاید کمرے کے اس پار وہ ہو، مگر جیسے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر وہیں موجود تھی جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر چمچماتا کمرہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے میں معمول کے مطابق صفائی ہوتی ہے، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، تو یہ صاف تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے سے بھی جا چکی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ سب سے پہلے وہ اپنا ڈریس پکڑے ہوئے واش روم گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد کچھ حواس بحال ہوئے تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ آیت کے کمرے کی طرف تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس کے کمرے میں جا رہا تھا، تو اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یزدان نے گہری سانس لیتے بنا تاخیر کیے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آیت بہت نرمی سے پکارا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی تو یزدان کے دماغ میں فوراً سے ایک خرافاتی سوچ آئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور اب گھر کی ڈپلیکیٹ کیز دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ہر وقت گھر کے سارے کمروں کی ڈپلیکیٹ کیز ہوتی تھیں اور بالآخر اسے مل گئی۔ وہ چابیاں لے کر واپس آیت کے کمرے میں آیا، دھیرے سے چابی لاک میں ڈال کر چابی گھمائی اور آہستگی سے دروازہ کھولا تو اس کی نگاہ کمرے میں گئی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے پردے برابر تھے، ڈم لائٹس چل رہی تھی۔ وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر گئی۔ اب وہ بچی کو اپنے سینے سے لگائے گہری نیند میں سو رہی تھی، شاید روتے روتے تھک کر سو گئی تھی اور اس کے سونے کی وجہ سے بچی بھی سو چکی تھی۔ شاید ہی یزدان ملک نے اپنے ہوش و حواس میں اتنا خوبصورت منظر کبھی دیکھا ہو جتنا خوبصورت منظر وہ تھا۔ اس کی باہوں میں وہ معصوم سی جان سو رہی تھی اور دونوں کے چہرے نیند میں کچھ پرسکون تھے۔ وہ بنا شور پیدا کیے قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور نرمی سے آیت کے چہرے کو دیکھا۔ اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہو سکی، کیونکہ جو الفاظ ماضی میں وہ اس کے لیے استعمال کر چکا تھا، اس کے بعد شاید وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ آیت کو ہاتھ لگاتا۔ وہ دھیرے سے بچی کی جانب جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر بنا شور پیدا کیے بیڈ سے اٹھا اور اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ جتنا اس نے آیت کو پریشان کیا تھا، جتنی اسے تکلیف دی تھی، وہ اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور سیدھا بیڈ پر گرا۔ اب اس کی نگاہیں چھت کو تک رہی تھی، مگر دماغ کہیں ماضی میں گھوم گیا تھا، وہ ماضی جس نے اسے بہت کچھ چھینا اور بہت سارے سبق دیے۔ وہ کچن میں کھڑی پلاؤ بنا رہی تھی جب وہ پانی پینے کے غرض سے کچن میں داخل ہوا اور سامنے موجود آیت کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سارا موڈ بیزار ہوا تھا۔ وہ اب اس کی آمد سے بے خبر اپنا دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ آف وائٹ فراک پہن رکھی تھی، اس کے لمبے خوبصورت بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں تھیں، سفید دودھیا چہرہ، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر یزدان کو اس سے شدید چڑ تھی۔ وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد،
گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ، وہ 26 سالہ یزدان ملک تھا، خاور ملک کا اکلوتا بیٹا۔ اتنے میں خاور صاحب ملک ہاؤس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آیت کو آواز لگانی شروع کر دی۔ آیت، آیت میری بچی، ذرا ایک گلاس پانی تو پلا۔ گھر میں اتنے سارے نوکر ہونے کے باوجود بھی ماموں اسے ہی سے پانی مانگا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی بیٹیوں کے لیے ایک قسم کی محبت تھی، اور وہ بس مسکرا کر کاندھے اچکا کر رہ جاتی تھی۔ 20 سالہ آیت خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ان میں چھلکتی معصومیت، اس کا سفید دودھیا پر نور چہرہ، مشرقی کا سارا حسن اس کے ایک چہرے میں آباد تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھتا تو پاگل ہو سکتا تھا، لیکن وہ مکمل پردوں میں چھپی ہر وقت ملک ہاؤس میں ہی بند رہتی تھی۔ اس نے FSC کی تھی، اور FSC کرنے کے دوران بھی وہ ہر وقت نقاب اور حجاب میں ہی کالج جاتی تھی۔ اسے اپنے ماموں کی عزت بہت عزیز تھی، وہ ان کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے، اسی لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ لیکن بس ایک قدم پر اس سے غلطی ہو گئی، اور وہ قدم اس نے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے رکھا تھا، اور بس پھر وہ دلدل میں پھنستی ہی گئی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور پانی کا گلاس ماموں کے سامنے کیا تو خاور صاحب مسکرائے تھے۔ خاور ملک، جو کہ ملک ہاؤس کے اکلوتے مالک تھے، ان کا اکلوتا بیٹا 26 سالہ یزدان خاور تھا۔ چند سالوں پہلے ان کی اکلوتی بہن کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بھانجی کو یہاں لے آئے، اور اس کے ماموں اور ممانی دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آیت کو بالکل نازک گڑیا کی طرح پالا تھا، اور ان کا آیت کے لیے یہ پیار یزدان سے بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے ماں باپ کو اس سے چھین رہی ہے، لیکن یزدان کو کون سمجھاتا کہ اس کے ماں باپ تو اسے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ وہ بس ہر وقت بدگمانی کی انتہا پر رہتا تھا۔ وہ بالکل سادی اور سوبر سی لڑکیوں کی طرح یہاں رہتی تھی۔ ہر وقت اس نے مکمل آستین والے بازو اور لمبی فراک پہنی ہوتی تھی، جن کا گلا تک بند ہوتا تھا۔ دوپٹہ ہر وقت اس کے سر پر ہوتا تھا، اور یزدان کچھ آزاد خیال اور ماڈرن لڑکا تھا۔ اس کے خیال سے لڑکی کو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور وہ بالکل ہی ماسیوں کی طرح رہتی تھی۔ حالانکہ اس کی تربیت اور اس کا حلیہ اسے بالکل ایک نفیس لڑکی کی طرح دکھاتا تھا، لیکن یزدان کے دکھنے کی نظر الگ تھی۔ وہ کچھ کچن سے باہر نکلا اور اب اپنے باپ اور ان کی پیاری بھانجی کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ کبھی اس کے باپ سے تو کبھی اس طرح پاس بٹھا کر محبت سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا دن کیسا گزرا، جس طرح وہ اس سے پوچھتے تھے۔ وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ یہ تو روز کا ہونے لگا تھا، لیکن اس منظر کو دیکھتے ہوئے اسے اب بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اندر تک جیسے کوئی آگ بھڑکا دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ملک ہاؤس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ملک ہاؤس بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی، اور وہ اتنی بڑی دولت کا اکلوتا وارث تھا، لیکن اسے پھر بھی ہر وقت بے سکونی محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ وہ نفرت تھی جو وہ کسی دوسرے سے کرتا تھا، اور وہ نفرت اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سی سائڈ پر آ چکا تھا۔ اسے یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا تھا۔ ڈھلتا سورج اور سمندر کی اٹھتی گرتی لہروں کا شور، یہ اس کا خوبصورت نظارہ تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے جب ایک سرخ رنگ کی فراری ہوا کی رفتار سے وہاں کر رکی، اور پھر اگلے ہی پل اس فراری سے خوبصورت دوشیزہ باہر نکلی، جس نے وائٹ ٹاپ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں بہت خوبصورت ڈائمنڈز کے ایئر رنگز تھے، گلے میں نفیس سا پینڈنٹ، چہرے پر میک اپ کی ایک تہہ تھی۔ غرض وہ ہر قسم سے خود کو نمائش کے قابل بناتی ہوئی قدم قدم چلتی یزدان کے پاس آئی۔ وہ بالکل یزدان کے سامنے آ کر رکی۔ میں جانتی ہوں تم یہی ملو گے، پچھلے 2 گھنٹوں سے میں فون پر فون کر رہی ہوں، لیکن تمہارا فون تو مسلسل بند جا رہا ہے۔ فروا کی آواز پر یزدان نے بے حد حیرانی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فروا اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی بہترین دوست۔ وہ دونوں بچپن سے بہت اچھے دوست تھے۔ ان دونوں کی بانڈنگ بھی کافی اچھی تھی، اسی لیے فروا اسے بہت پسند کرتی تھی، اور اندر باہر فروا کی یہ خواہش تھی کہ یزدان اسے اپنی بیوی بنا لے، اور یزدان بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن فی الحال وہ شادی جیسے ٹاپک سے ویسے ہی بھاگتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی پیچیدہ تھی، اسے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، بہت آگے جانا تھا، اور اس کی زندگی میں کبھی بھی شادی فرسٹ پرائیورٹی نہیں رہی تھی۔ اور فروا، تم یہاں؟ اس نے کچھ حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، تم غائب تھے، مجھے یہاں آنا ہی تھا، میں جانتی تھی کہ تم یہیں ملو گے۔
میں نے خالہ کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تم گھر میں نہیں ہو، تو میں یہاں آ گئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے یزدان دی اونلی ون کو صرف ایک ہی پلیس پسند ہے اور وہ ہے سی سائڈ۔ وہ باقاعدہ ہاتھوں سے اشارہ کرتی ہوئی بولی کہ یزدان نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اگر اس کا کوئی موڈ ٹھیک کر سکتا تھا وہ صرف فروا تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، خالہ کتنی پریشان ہو رہی ہے، تم نے یقیناً دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اب کچھ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی کہ یزدان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تو اس گھر میں سکون ہی نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کاٹ کا باڑ میں رتی کے بھاؤ بک رہا ہو۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی جو فروا اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے یزدان؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارا گھر ہے، تم کیسے اپنے ہی ماں باپ سے ڈس اون ہو سکتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ تمہاری پھپھو کی بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آخری بات فروا نے کچھ جل بھون کر کہی تھی کہ یزدان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ میری کچھ نہیں لگتے، بس وہ میرے ماں باپ کی بھانجی ہے اور اس سے زیادہ میرا اس سے اور کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے اس کا رشتہ دار نہ بنایا کرو۔ وہ سخت خفا ہوا تھا کہ فروا نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھ اٹھائے اور سرنڈر کرنے کے انداز میں سامنے کیے۔ اوکے اوکے بابا، فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں ملاتی، چلو اب گھر چلیں۔ اس کے اتنے کیوٹ فیس کو دیکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے اور آدھے گھنٹے بعد دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے ملک ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھڑی وہ کھانا لگوا رہی تھی۔ اس کی آواز سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ مامو جان، آج میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کھائیں اور چیک کریں کیسی بنی ہے۔ وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی اور یزدان کے اندر جیسے لاوا سا ابلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سارے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو تو قابو کر ہی لیا تھا، اب لگتا ہے کہ اس کی جائیداد پر بھی نظر ہے جو ان کو اتنا شہد لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے یزدان وہاں سے واک آؤٹ کرتا، فروا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے اسے منع کیا، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر آئی۔ خاور صاحب نے بریانی کا چمچ پہلا نوالا لبوں سے لگایا۔ جیسے ہی وہ چاول حلق سے نیچے اترے، ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، میری بیٹی نے تو پہلی بار ہی بازی لے لی، زندگی میں پہلی بار میں نے اتنا مزیدار پلاؤ کھایا ہے، اب کچھ انعام بھی تو بنتا ہے۔ اتنا کہتے سامنے ماموں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والیٹ باہر نکالا اور اس میں سے بے شمار 5-5 ہزار کے نوٹ باہر نکالے۔ آیت کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماموں؟ میں نے یہ اپنی خوشی سے بنایا ہے، میری محبت کو پلیز پیسوں میں مت تولیں، یہ مت کریں۔ اس نے التجا کی تھی۔ خاور صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو بس اپنی بیٹی کو انعام دے رہا ہوں اور تم مجھے اس انعام کے لیے منع نہیں کرو گی۔ اگر میری بیٹی ہو تو ہرگز نہیں۔ ان کی آخری بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھوں میں وہ سارے 5-5 ہزار کے نوٹ تھما چکے تھے۔ نہ جانے وہ کتنے تھے، لیکن وہ مزید یزدان کو سلگاتے ہوئی نگاہوں سے بہت غصے سے دیکھا۔ اسے تکلیف اس بات سے نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ اسے پیسے دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی نظر میں صرف عام نہ ہونے کی اہمیت تھی۔ جس طرح اس کے والدین اس لڑکی کو اہمیت دیتے تھے، وہ اپنے سگے بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے؟ ارایت کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی کہ اس نے پیسوں کے لیے سب کیا تھا۔ اس کا دل جیسے کھٹا سا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ہی یزدان کھڑا اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی نفرت دیکھتے ہوئے آیت کے دل میں کہیں کچھ گھائل ہوا، لیکن اس کے ساتھ فروا کو کھڑے دیکھتے جیسے آیت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس لڑکی کی کہیں جان ہی لے لے جو ہر وقت یزدان کے ساتھ موجود ہوتی تھی اور ہر وقت یزدان کا برین واش کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا آؤ، تم بھی کھانا کھا لو۔ فرزانہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میرا تو پیٹ بھر گیا۔ غصے سے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بنا کسی کی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فرزانہ بیگم نے بے حد شرمندگی سے آیت کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی حرکت پر ندامت محسوس کر رہی ہوں۔ آیت نے بس نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ممانی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اپنے دل میں کس قدر تکلیف اور دکھوں کو سموئے بیٹھی ہے۔ ان کا یہ بیٹا اسے کتنی تکلیف دیتا ہے، انہیں بتانا چاہتی تھی لیکن بس خاموش ہو کر رہ جاتی تھی، اور وہ کمرے میں غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ تم نے دیکھا،
یہ لوگ کس طرح اسے اہمیت دیتے ہیں، کس طرح سارے پیسے بنا کسی وجہ کے بابا نے اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ یہ لڑکی لوٹ لے گی، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ یہ لڑکی ہمیں اور ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے منہ سے زہر نکل رہا تھا اور فروا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اسے دفع کرو، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو احسان؟ اسے بہت مشکلوں سے ریلیکس کر پائے تھے۔ اس کے بعد رات کافی گہری ہوئی تو وہ واپس گھر جانے کی نیت سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب اس نے سیڑھیوں کے دہانے پر آیت کو دیکھا، فروا کے جسم میں ایک نفرت کی لہر اتری تھی۔ وہ آیت کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا تھا اگر ڈائن وار کرے تو 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم تو اپنے سگے ماموں کے گھر کو ہی تباہ و برباد کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں نہایت نفرت اور حقارت تھی۔ آیت کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، یقیناً وہ یزدان کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ آیت نے گہری سانس لی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اور اگر یہی بات تمہارے اوپر لاگو کی جائے تو ڈائن 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم تو اپنی سگی خالہ کے گھر کو ہی تباہ و برباد کر رہی ہو۔ آیت کی اتنی حاضر جوابی پر وہ کلس کر رہ گئی۔ آیت وہ نہیں تھی جو وہ نظر آتی تھی، وہ صرف معصوم نظر آتی تھی، ورنہ ذہانت میں کوئی بھی اس کا ثانی نہیں تھا۔ فروا 2 قدم آگے بڑھی اور سختی سے آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ایک ایک لفظ چبا چبا کر غرائی۔ میں تمہیں پہلی اور آخری بار وارن کر رہی ہوں، یزدان سے دور رہنا وہ صرف میرا ہے۔ انگلی اٹھائے اس نے واقعی آیت کو وارن کیا تھا، اور آیت کے جسم میں اس بار ایسی آگ لگی کہ وہ سارے لحاظ تمیز بھول گئی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے حدیں متعین کرنے والی؟ پہلے جا کر اپنا پہننا اوڑھنا تو ٹھیک کرو۔ اس نے بھی اچھی خاصی چوٹ کی اور فروا اپنا دھواں دھار چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بدتمیزی کرتی، آیت اسے ایک ہاتھ سے سائڈ پر دھکا دیتی آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی یزدان کے کمرے تک پہنچ گئی۔ فکر مت کرو، بے عزت ہو کر ہی باہر نکلو گی۔ فروا نے بھی پیچھے سے آواز لگائی اور تن فن کرتی سیڑھیاں اترتی ملک ہاؤس سے باہر نکل گئی، اور اس کی آخری بات آیت کے دل میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوئی۔ وہ جانتی تھی یزدان اسے پسند نہیں کرتا، اور اسے پسند کیوں نہیں کرتا تھا وہ یہ بات سمجھنے اور جاننے سے قاصر تھی، پھر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کمرے تک پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور سامنے ہی یزدان کھڑا تھا، لیکن اپنے سامنے آیت کو دیکھتے اس کے حلق اندر تک کڑواہٹ اتر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا کہ آیت کے دل میں کوئی کانچ کا ٹکڑا سا کھپ گیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ممانی پریشان ہو رہی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ اس نے ٹرے سامنے کیے بہت معصومیت سے جواب دیا، اور یزدان کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ میرے سامنے جھوٹے دکھاوے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو تو پہلے ہی شیشے میں اتار چکی ہو تم۔ میرے سامنے یہ ناٹک مت کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے کسی بھی پہلامے میں نہیں آنے والا۔ اپنا یہ کھانا لو اور نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں کھانا۔ اس نے اگلے ہی پل اتنی سختی سے کہا کہ آیت 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کا ایک ایک لفظ آیت کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوتا تھا، اور وہ یہ بچپن سے ہی کرتا آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے آیت نے اپنی آنکھوں کے آنسو اندر ہی اندر اتارے۔ یہ کھانا میں نے نہیں بنایا، یہ کھانا ممانی جان نے بنایا ہے، جو میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند۔ اس سے پہلے یزدان کچھ کہتا وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں، ان سے کیا دشمنی ہے؟ وہ پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھٹکتے ہوئے بیڈ تک آ کر بیٹھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک تو واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر ڈالی، پھر کھانا اٹھا کر چیک کیا۔ واقعی وہ قورمہ تھا جو اس کی ماں نے بنایا تھا، کیونکہ آیت نے تو آج بریانی بنائی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اسی لیے کھانے لگا۔ دشمنی آیت سے تھی، اس کے کھانے سے تھی، اپنی ماں کے ہاتھوں کے کھانے سے تو نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک عرصہ ہو گیا تھا، وہ پہلے کی طرح ماں سے اپنے پیار کا اظہار کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سالوں سے بے چین تھا۔ وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ چند دن مزید گزر گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا، خاور صاحب کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے یزدان۔ وہ رک گیا۔ حیرانی کی بات تھی، آج اس کے باپ کو اس کی یاد آ گئی۔ آخر انہوں نے ایسی بھی کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف کچن میں آیت ماموں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔
کیونکہ وہ روز اس ٹائم چائے پیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کر لو۔ ماشاءاللہ سے تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب کیا سوچا ہے؟ تمہیں مستقبل میں کیا بننا ہے؟ باپ کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ خیریت، آج آپ کو میرے مستقبل کی بہت پرواہ ہو رہی ہے، کہیں آپ اپنی اس بھانجی سے دل تو نہیں بھرا گیا؟ اس نے گہرے طنز کا تیر چلایا اور وہ جو کمرے میں داخل ہونے والی تھی اس کی آواز سے وہیں رک گئی۔ بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے چائے گرتے گرتے بچی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر وہ ٹرے رکھی اور وہیں دروازے کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو چکا ہے احسان، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت یہ تم میری پھول جیسی بچی کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہو۔ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ اگر ہم بھی اسے ماں باپ کی طرح پیار نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ جانتے ہو نا بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں، اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے میں اسے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں ماموں ہونے کی وجہ سے اسے بیٹی کی طرح پیار نہیں دیتا۔ باپ کی بات پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی، بیزاریت سے سر جھٹکا۔ اب اس کے باپ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کریں۔ شاہ نے بے نیازی سے کہتے اس نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، جب خاور صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میری بات پوری سن لو، میں چاہتا ہوں اب تمہارا اور آیت کا نکاح کر دیا جائے۔ دیکھو آیت بھی جوان ہو چکی ہے، تم بھی بڑے ہو، اس طرح بچی کو گھر میں رکھنا بنا کسی رشتے کے مناسب نہیں لگتا۔ اگر میں چاہوں تو اس کا کہیں بھی رشتہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو مجھے تکلیف سی ہونے لگتی ہے۔ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ اس کا باپ کیا کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں غصے اور نفرت کی شدید لہر اتری تھی۔ میں آپ کی بھانجی سے نکاح کروں گا؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کبھی بھی آپ کی اس بھانجی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی نہیں۔ اس کے الفاظ میں شدید نفرت تھی جو کمرے کے باہر کھڑی آیت کے دل کو ٹکڑوں میں توڑنے کے لیے کافی تھی۔ خاور صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر تمہیں میری بات نہیں مان سکتے تو پھر تمہیں بھی میرے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت غصے میں آئے تھے۔ تمہیں اتنے سالوں سے میں کھلا پلا کر بڑا کر رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اس لیے اتنا بڑا بنایا کہ آج تم میرے منہ پر یہ کہتے پھرو کہ تم انکار کرتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں تو تمہیں ہر حال میں آیت سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے اور اپنی ماں سے ہر تعلق ختم کیے ہماری زندگیوں سے جا سکتے ہو۔ خاور صاحب کی بات پر ان دونوں کی سانس رکی۔ کمرے کے باہر وہ جو کھڑی تھی، اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو ابھی کے ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون سے مر جاؤں تو میری یہ بات مان لو۔ چلو میری بات نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو، لیکن میری آخری خواہش کا تو احترام کر ہی سکتے ہو۔ میں مرنے سے پہلے آخری بار تم سے بس التجا کر سکتا ہوں کہ میری بچی سے نکاح کر لو۔ میں اس کے معاملے میں کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا تم اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ خاور صاحب نے اس بار کچھ تکلیف سے پوچھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور یزدان بے یقینی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک آیت سے محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی آپ لوگ میرے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں، اور آج بھی آپ کو صرف وہی عزیز ہے۔ تیزی سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروا گیا۔ اگر آپ کو وہ عزیز ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہیں نہ جائے، تو ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت پہلے ہی کچن میں واپس جا چکی تھی۔ پیچھے خاور صاحب بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ آج ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ آیت نہیں جانتی تھی کہ اب یزدان کے دل میں اس کے خلاف کیسی نفرت مچل رہی ہوگی، مگر اس نے نکاح کر لیا تھا صرف اپنے والدین کے دباؤ میں۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، اور اب اس کی زندگی میں آگے کیا ہوگا وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی یزدان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے چہرے سے شدید نفرت پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔
مگر عائد کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے۔ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا، اسے بازوؤں سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا کہ عائد اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ تو بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ اس گھر میں رہتے رہتے تم اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہو نا؟ اور راج کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا۔ تم نے سوچا کیوں نہ یزدان سے شادی کر لی جائے؟ آخر میں اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں تو ساری جائیداد میری ہوگی، اور میری بیوی ہونے کی وجہ سے سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ ویسے کتنی بڑی گیم پلانر ہو تم، وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ عائد کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں یزدان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں تو شروع سے آپ تینوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی محبت والی بات جیسے یزدان کو اپنے زخموں پر نمک کی طرح لگی۔ محبت؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، دیکھنا تم اس کا بدلہ میں تم سے اگلے 24 گھنٹوں میں کیسے لیتا ہوں۔ بس تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور بہت شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، تو اب میں تمہیں بیوی کے سارے حقوق دینے ہوں گے۔ وہ عائد کو بالوں سے دبوچے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ عائد کو اس کے منہ سے سگریٹ کی اسمیل آئی، شاید وہ سگریٹ پی کر آیا تھا۔ اس نے یزدان سے دور ہونے کی کوشش کی، جس پر یزدان کو مزید غصہ آیا۔ وہ اسے بالوں سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے، اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے اس کے لبوں پر ساری نفرت اتارنے لگا، اور اس کے اس عمل سے عائد کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی یزدان کو خود سے دور کرنے کی، کیونکہ اس کی قربت عائد کو تکلیف دے رہی تھی، مگر وہ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا۔ آج کی رات کو تمہارے لیے میں اذیت ناک نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اس کے کان کے سرگوشی کرتا اس پر جھکا۔ عائد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی یزدان کو خود سے دور نہیں کر سکی، کیونکہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ کہاں وہ نازک سی جان اور کہاں وہ ہٹا کٹا مرد۔ اور پھر گہری ہوتی رات کے ساتھ ہی اسے اپنا ہر حق وصول کرتا گیا۔ اس کے لمس میں درندگی نہیں تھی، مگر پھر بھی تکلیف تھی۔ شاید وہ عائد کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نفرت مستقبل میں اسے کتنی تکلیف دینے والی ہے۔ اسے پاکستان آئے 2 دن ہو چکے تھے اور اس کی عائد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی بچی کو اس کے قریب آنے دے رہی تھی۔ شاید وہ اسے ٹائم دے رہا تھا، یا شاید خود کو ٹائم دے رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس سے بات کرے۔ آج پورے 5 سال بعد وہ فروا سے ملا تھا۔ فروا اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ رو رو کر لال ہو چکا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے تکلیف تھی تو پھر تم نے مجھے کس چیز کی سزا دی یزدان؟ پورے 5 سال میں نے تمہارا انتظار کیا، اس سے زیادہ آخر کتنی دیر مجھے بابا بٹھاتے؟ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ میں تم سے کہتی رہ گئی کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن تمہاری ایک ہی ضد تھی۔ ابھی تم شادی کرنے کے لیے اسٹیبل نہیں ہو، ابھی تمہارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ جانتے ہو، جب مرد ایک عورت کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ اس عورت کو اپنی محرم بنانے کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہارے پیچھے سالوں بھاگتی رہی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا اور وہ اپنی ساری بھڑاس نکالتے ہوئے اٹھی۔ ان 5 سالوں میں وہ آج بھی ویسی ہی تھی، لیکن یزدان کو اس کے چہرے کو دیکھتے کہیں سے بھی کوئی بھی خوبصورتی کا احساس نہ ہوا، کیونکہ آج وہ بنا میک اپ کے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی جھریاں پڑ گئی تھیں۔ وہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں لگتے تھے، وہ اپنے دل کا غبار باہر نکالے جا چکی تھی۔ یزدان تو بس پریشان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب وہ پاکستان چھوڑ کر لندن گیا تھا۔ یہ ان کی شادی کی اگلی صبح کا منظر تھا۔ کل رات کے بعد جو کچھ اس نے عائد کے ساتھ کیا تھا، اس پر عائد خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ یزدان سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہی اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ صبح ہی صبح اس کے سوتے ہی کمرے سے باہر نکل کر اپنے پہلے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ شاید اس سے اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں ہوئی تھی۔ رات کو ولیمہ تھا، لیکن اسے عجیب سی چپ سی لگ گئی تھی، جیسے اسے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب شوہر ہی آپ سے محبت نہ کرے تو پھر ایک بیوی کی خوشی کی وجہ ہی نہیں بنتی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے ماموں اور ممانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان سے معمول کی باتیں کی، اور اس کے بعد ممانی نے کہا ناشتہ کر لو، کیونکہ دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔
اس سے پہلے وہ کچن میں جاتی اس نے دیکھا یزدان سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک ملازمہ اس کا بیگ پکڑے نیچے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماموں اور ممانی بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ تم کہیں جا رہے ہو یزدان؟ خاور صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر عائد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں یزدان کی وہ دھمکی پڑی، 24 گھنٹوں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ جی بابا، میری لندن کی فلائٹ ہے، میں نے وہاں اپنے دوست کے ساتھ بزنس میں کچھ انویسٹمنٹ کی تھی، تب اس کے لیے باقاعدہ لندن جانا ہوگا۔ جبکہ یزدان کی بات پر ان تینوں کو بے حد حیرانگی ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ رات کو تمہارا ولیمہ اور تم لندن جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ جانا بھی ہے تو چند دن بعد جانا، خاور صاحب نے سختی سے منع کیا۔ ان کی بات پر یزدان نے نہایت ہی نفرت سے عائد کو دیکھا۔ آپ نے شادی کی بات کی تھی، نکاح کی بات ہوئی تھی، میں نے آپ کی اس بھانجی سے نکاح کر لیا اور اب میں 1 منٹ کے لیے بھی یہاں نہیں رکوں گا۔ ویسے بھی آپ کو کون سا مجھ سے محبت ہے؟ ساری محبت تو آپ کی اس لڑکی سے ہی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنی اولاد کبھی سمجھا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں اور یہی آپ کی سگی بیٹی ہے۔ وہ خاور صاحب کو دیکھتے ہوئے شدید غصے سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی ایسی نفرت پر اپنے دل کو مسلنے لگے تو آیت نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کی طرف بڑھایا اور انہیں بازو سے پکڑتے صوفے پر بٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں بابا؟ وہ شدید پریشانی سے پوچھ رہی تھی اور اس کے بابا کہنے پر یزدان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لو، بس اس کی کمی تھی، اب میرے باپ پر بھی باقاعدہ حق جتائے گی۔ ہر چیز تو مجھ سے چھین چکی ہے، یہاں تک کہ میرے والدین بھی، تو آپ اسی کے ساتھ رہیں نا۔ کیوں چاہیے آپ کو یہ بیٹا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کہیں کسی کچرے سے اٹھایا ہے، اور یہ آپ کی بیٹی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب فرزانہ بیگم کی بس ہو گئی۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور یزدان کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، جبکہ تینوں نے بے حد حیرانگی سے اور حیرت سے فرزانہ بیگم کو دیکھا۔ یزدان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بس بہت ہو چکا یزدان، اس سے زیادہ اگر تم نے بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اتنی تلخی سے بات کی تھی۔ تم جانتے بھی ہو سچ کیا ہے، تو آج سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ تمہیں ہمیشہ سے لگتا تھا نا کہ ہم اسے کیوں ویلیو دیتے ہیں، تو آج سنو، میں تمہیں ساری سچائی بتاتی ہوں۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں مان ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی۔ یہ جو تم آپ کی بیٹی کرتے ہو نا، تم جانتے ہی نہیں سچ کیا ہے۔ تم صرف 2 ماہ کے تھے جب تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو یزدان کے کانوں میں اتر گیا۔ یزدان کو لگا کہ اب وہ کبھی بھی سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ ضرور اس کی ماں کوئی مذاق کر رہی ہوگی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، میری شادی اس شخص سے زبردستی کروائی گئی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے بیٹا دیا، اس کے خاندان کا وارث، لیکن اس نے کہا کہ اسے اس بچے سے کوئی محبت نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کے کچھ نہیں لگتے۔ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی۔ انہیں دنوں مجھے خاوند ملے تھے، ہم دونوں کالج لائف سے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ دل ہی دل میں مجھے پسند کرتے تھے، لیکن میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا، اسی لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بے حد حیران تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میرے والدین کی آنکھوں میں اب میں کھٹکنے لگی تھی، اور ایک طلاق یافتہ بیٹی کو ایک بچے کے ساتھ کوئی بھی زیادہ دیر اپنے گھر میں نہیں رکھتا، اس لیے میں نے دل پر بوجھ رکھتے ہوئے شادی کر لی۔ لیکن خاور نے ثابت کیا، انہوں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں طلاق یافتہ عورت ہوں۔ مجھے انہوں نے کبھی بھی اس گلٹ میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے تم سے ہمیشہ سگے بیٹے سے زیادہ محبت کی، اور تم نے کیا کیا؟ وہ آج اپنے دل کے سارے زخم کو ریت کر دکھا دینا چاہتی تھی۔ خاور کی پہلے سے ایک بیوی تھی، انہوں نے مجھے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کی بیوی نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے، اسی لیے میں نے ان سے شادی کی۔ اور اللہ پاک کا کرم تھا کہ میرے اس گھر میں آنے کے پورے 5 سال بعد اللہ نے خاور کو ایک بیٹی دی۔ ان کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی، لیکن افسوس ان کی دوسری بیوی اس بیٹی کو جنم دیتے ہوئے ہی مر گئی۔ خاور بہت ٹوٹ گئے۔ انہی دنوں ان کی بہن اپنا بچہ کھو جانے کی وجہ سے کافی ڈپریشن میں رہتی تھی، اسی لیے میں نے خاور کو مشورہ دیا کہ ہم آیت کو ان کی بہن کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر مجھے لگا شاید وہ یہ سمجھیں گی کہ میں سوتیلی ماں ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے صرف خاور کی بہن کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے آیت کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن جب آیت 7 سال کی ہوئی تو
ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس طرح خاور کی بہن اور بہنوئی دونوں کی موت ہو گئی۔ تو تم بتاؤ، کیا خاور اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ دیتے؟ اس لیے وہ اسے یہاں لے آئے تھے۔ اس نے ساری زندگی ان دونوں کو اپنے والدین سمجھا تھا، اسی لیے خاور کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار رہے۔ 10 سال کی عمر میں اس نے میری اور خاور کی باتیں سن لی تھی، وہ بھی حادثاتی طور پر، اور یہ جان گئی تھی کہ خاور اس کا سگا باپ ہے۔ لیکن جانتے ہو اس لڑکی کا ظرف کتنا ہے؟ تمہیں تکلیف نہ ہو اسی لیے وہ ہمیشہ خاور کو ماموں کہہ کر پکارتی تھی۔ جانتے ہو بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت کے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے، وہ اپنے سارے دکھ درد اندر ہی اندر دبا لیتی ہے۔ اسی طرح آیت بھی اپنی تکلیفیں اندر ہی اندر دبائے رکھتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں جیسی زندگی گزار رہی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ماموں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح خاور نے تمہیں اتنا پیار دیا، تم اس پیار کے بدلے ان پر احسان کر دو گے۔ آیت کو اپنے نکاح میں لے کر تم خاور کو پرسکون کر دو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس باپ کا دل ٹکڑوں میں توڑا۔ اس شخص نے تمہیں نام دیا، تمہیں پیار دیا، تمہیں یہ ساری دولت دی۔ سچ تو یہ ہے یزدان کہ تمہارا اس دولت پر کوئی حق نہیں۔ یہ دولت اور وہ شخص وہ دونوں آیت کے تھے، لیکن اس نے پھر بھی کبھی بھی تم پر کوئی بھی حق نہیں جتایا کہ وہ اس گھر کی اکلوتی مالکن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر اس ساری دولت پر صرف آیت کا حق ہے۔ اس کی ماں ساری باتیں بول کر خاموش ہو چکی تھی، اور یزدان کے اندر تک جیسے کسی نے کچھ توڑ پھوڑ دیا۔ اسے لگا جیسے حلق تک کوئلے دہک اٹھے، کسی نے اس کی ساری ہستی ہی ہلا دی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا، یہ کیسا راز تھا کہ خاور صاحب اس کے باپ نہیں تھے، آیت ان کی سگی بیٹی تھی۔ بہت سارے راز تھے جو عیاں ہوئے تھے، اور یزدان کو لگا کہ وہ زمین میں اندر تک دھنس گیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سارے منظر ابھر رہے تھے، خاور صاحب اور آیت کا ایک دوسرے سے پیار محبت۔ وہ کیوں جلتا تھا؟ خاور صاحب نے کبھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ان کی بیٹی کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہتا تھا، اور وہ برداشت کر جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتے گئے۔ اس نے اسی بے یقینی سے خاور صاحب اور آیت کو دیکھا۔ خاور صاحب چہرہ جھکائے بیٹھے تھے اور آیت دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ فرزانہ بیگم بول بول کر جیسے ہانپ گئی تھی۔ میں نے بہت بار خاور سے کہا کہ تمہیں بتا دے سچائی کیا ہے، تاکہ تم آیت سے نفرت کرنی چھوڑ دو، مگر جانتے ہو ہر بار خاور نے مجھے کیا کہا؟ وہ یزدان سے پوچھ رہی تھی۔ خاور صاحب چہرہ جھکائے ابھی بھی ساکت سے بیٹھے تھے، اور وہ حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ خاور ہمیشہ مجھے کہتے رہے وہ بہت نازک ہے، میرا بیٹا بہت حساس ہے۔ نفرت کرتا رہے تو کرتا رہے، لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ تم سے کس حد تک محبت کرتے ہیں یزدان، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ فرزانہ بیگم بھی ہچکیوں سے رونے لگی، اور یزدان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کسی نے اس سے اس کی پہچان ہی چھین لی ہو۔ اس نے اپنی ماں کے قریب ہونا چاہا، شاید انہیں خاموش کروانا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روک گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، خبردار اگر اب تم آئندہ یہاں نظر آئے۔ جانا چاہتے ہو نا یہاں سے؟ کر دیا آیت کو ذلیل، ہو گیا سکون، اب نکل جاؤ یہاں سے، اور کبھی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مر گئے تمہارے لیے ماں باپ، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی، اور یزدان کو شدید تکلیف ہوئی کہ اس کی ماں ابھی بھی اس سے اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ وہ بھی نہیں رکا، اپنے آنسو صاف کیے بیگ اٹھایا اور گھر سے چلا گیا۔ مگر چند دن بعد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اسے واپس پاکستان جانا چاہیے، مگر وہ نہیں جا سکا۔ قسمت نے اسے وہیں روک دیا۔ اس کے جانے کے چند ہفتوں بعد آیت کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن وہ بہت روئی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی نظر میں آیت کی کیا حیثیت تھی؟ اسے ایک رات استعمال کرنے کے بعد کسی کچرے کی طرح پھینک کر جا چکا تھا۔ کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ بس وہ یہی سوچتی رہ گئی، اور اب وہ پورے 5 سال بعد واپس آ گیا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ جسے یہی معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ دوپہر کو فروہ سے مل کر گھر آیا، اور اس کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے وہ کمرے میں بیٹھا ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔
لیکن اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اپنا بزنس پاکستان میں شفٹ کر لے گا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ کمرے میں ایک سائٹ پر پڑ رہے اپنے بیگ پر گئی تو اسے یاد آیا کہ وہ 2 دن سے آیا ہے لیکن ابھی تک اپنے کپڑے بھی بیگ سے نہیں نکالے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر بیگ رکھتے بیگ کھول کر اپنے سارے کپڑے بیگ سے نکالنے لگا۔ جب اس کی نگاہ شیشے سے اپنے کمرے کے دروازے تک گئی، وہاں مشی کھڑی دروازے سے جھانک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یزدان کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ یزدان کپڑے وہیں چھوڑ کر اس کی طرف پلٹ کر اب اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ وہیں کھڑی تھی، شاید یہ سوچ رہی تھی کہ اسے جانا ہے یا پھر نہیں۔ اس نے تصویروں میں ہی یزدان کو دیکھ رکھا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کی وجہ سے روتی ہے۔ وہ بے شک چھوٹی سی تھی لیکن اسے اتنی عقل تو تھی۔ لیکن فرزانہ بیگم اور آیت کے سمجھانے پر کہ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے اب وہ آہستہ آہستہ یزدان کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھتے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ آخر وہ بھی تو عام بچی تھی جسے اپنے باپ کا پیار چاہیے تھا۔ یزدان نے دیکھا کہ شاید وہ نہیں آئے گی تو وہ اپنے بیگ کی جانب پلٹا۔ اب چیزیں الٹ پلٹ کر شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس نے بیگ سے چاکلیٹس کا پیکٹ نکالا، اس میں سے ایک چاکلیٹ نکال کر مشی کی طرف بڑھائی۔ چاکلیٹ دیکھ کر جیسے وہ باپ سے ساری ناراضگی بھول گئی اور فوراً کمرے کے اندر آ گئی اور اپنے ننھے قدموں سے چلتی ہوئی یزدان کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑ کر اب اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ یزدان نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس لمحے یزدان نے جانا تھا کہ اولاد کو ہاتھ میں لینا کیسا عجیب احساس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی اور اسے افسوس ہوا تھا کہ کاش وہ واپس آ پاتا، مگر قسمت اور حالات نے اسے ایسا بستر پر پٹخا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آ سکا۔ آیت نے اکیلے 5 سال تکلیف جھیلی۔ پہلے 9 مہینے اس کی اولاد کو اپنے وجود میں پروان چڑھایا، اس کے بعد 4 سال اس نے بچی کو اکیلے پالا۔ اس کے لیے کتنا مشکل تھا بچی کو یہ بہلاوا دینا کہ اس کا باپ آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ کاش اسے پتا ہوتا کہ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اب وہ مشی کو پیار کر رہا تھا، کبھی اس کے گال پر لب رکھتا، کبھی اس کے ماتھے پر، کبھی اس کے بال سنوارتا۔ آئی ایم سوری بابا کی جان، بابا کو معاف کر دو۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ بابا؟ اسے روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور بہت افسردگی سے اس نے یزدان کو پکارا، اور اس کا بابا کہنا جیسے یزدان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ لفظ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ تھا، خدا نے کیسا انعام دیا تھا۔ جی بابا کی جان، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ ڈونٹ کرائے، روئے مت، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور یزدان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس 4 سال کی چھوٹی سی بچی کو بھی معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ باپ سے محبت کتنی عجیب ہوتی ہے۔ وہ شدید شرمندہ تھا، شدید تکلیف میں تھا۔ وہ آیت سے بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ آئی نو بیٹا، لیکن آپ کے بابا بہت برے ہیں نا، آپ کو بھی بہت پریشان کیا، آپ سے اتنے سال دور رہے، اور آپ کی ماما کو بھی بہت ہرٹ کیا۔ اب آپ کی ماما سے مجھے سوری کرنی ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گی؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کسی بڑے سے پوچھتے ہیں۔ اس کی بات پر مشال اس کے کان کے قریب جھکی۔ آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں، کسی کو مت بتانا۔ یزدان نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے اس بات کو یقینی بنا رہا ہو کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ ماما لوز یو، وہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ یزدان شدید حیران ہوا تھا کہ 4 سال کی بچی محبت کا مطلب بھی سمجھتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ یزدان نے تجسس کے تحت پوچھا۔ وہ آپ کی فوٹو سے باتیں کر رہی تھی، میں نے چوری چوری دیکھا تھا، اور یزدان کو ٹوٹ کر اپنی بیٹی پر پیار آیا۔ بابا بھی مشی اور اس کی ماما سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس نے مشال کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اب چاکلیٹس اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بابا؟ 7 آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ کھول دو۔ یزدان نے چاکلیٹس کھول کر اسے پکڑائی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ کال پر بات کرتا کمرے سے بالکنی میں نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مشال کی نگاہ یزدان کے بیگ میں پڑی، ایک فائل پر گئی۔ اس نے وہ فائل نکالی اور اب مزے سے اس کے کاغذ الٹ پلٹ کیے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آیت جو مشال کو سارے گھر میں ڈھونڈتی رہی، یزدان کے کمرے کے سامنے گزر رہی تھی تو اسے مشال وہاں نظر آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کمرہ خالی تھا، یزدان کہیں نہیں تھا۔ آفت کہیں گی،
تم یہاں ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، چلو آؤ کھانا کھائیں۔ یزدان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہ سکون سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ یزدان بالکنی میں کھڑا ہوگا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں کھانا، مجھے یہیں بابا کے پاس رہنا ہے، آپ بھی یہیں میرے پاس رہو۔ آیت اس کے قریب آئی تو اس نے حیرانی سے مشال کا چہرہ دیکھا۔ سارا چہرہ چاکلیٹ سے بھر چکی تھی۔ اف، کتنی بار کہا ہے چاکلیٹ مت کھایا کرو۔ کہاں سے لی ہے چاکلیٹ؟ وہ اس کی بات اگنور کرتی ہوئی اپنے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ بابا لے کر آئے ہیں میرے لیے۔ اس نے پاس پڑے چاکلیٹ کے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ اس کی بات پر آیت کو شدید حیرانی ہوئی۔ اچھا ایسی بات ہے، 5 سال سے کہاں تھا تمہارا باپ؟ اب باپ آ گیا تو میں تمہیں 2 دن میں ہی اپنا باپ عزیز ہو گیا، ماں کو بھول گئی؟ وہ شدید خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، دکھ ہونا بنتا بھی تھا، اس کی اولاد تھی جس اکیلی نے اتنے سالوں سے پالا تھا۔ اب وہ اچانک آ کر اس پر باپ ہونے کا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ چلو اپنے کمرے میں چلیں۔ اس نے مشال کو پکڑنا چاہا مگر وہ گھوم کر پھر بیڈ کی دوسری سائڈ چلی گئی۔ مجھے نہیں جانا، بابا کے پاس رہوں گی۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ آیت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ضدی تو نہیں تھی، میں پٹائی کروں گی آپ کے مشال، آپ بہت تنگ کرنے لگی ہو مجھے۔ آیت گھوم کر بیڈ کی اس سائڈ آئی مگر مشال اس کی باتوں سے بے نیاز دوبارہ وہ فائل دیکھ رہی تھی۔ آیت نے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا جب فائل کے سارے کاغذ بیڈ پر بکھر گئے۔ وہ مشال کو نیچے اتار چکی تھی مگر جیسی اس کی نظر بیڈ پر گئی، نامحسوس انداز میں وہ سارے کاغذات سمیٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ ساری چیزیں خراب کرتی، دیکھو آپ نے بابا کے کپڑے بھی چاکلیٹ سے گندے کر دیے۔ اس نے بیڈ پر پڑے یزدان کے کپڑے دیکھے جن پر چاکلیٹ کے داغ لگ چکے تھے، یقیناً مشی کے ہاتھوں سے ہی لگے تھے۔ مشال خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی اور آیت سنجیدگی سے فائل کے کاغذات سمیٹنے لگی۔ جب کاغذات سمیٹتے اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ دوسری طرف یزدان کال پر بات ختم کرتا اور جیسے ہی بیلکنی کے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو آیت کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہوئے وہیں ساکت رہ گیا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی آیت جو اس میڈیکل رپورٹ کو پڑھ رہی تھی، اس کے چہرے کا خون سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں تلے زمین سرکا رہا ہو۔ اسے لگا شاید وہ اب کھڑی نہ ہو سکے۔ وہ تو وہیں بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے اس فائل کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش تو تب آئی جب کسی نے اس کے ہاتھ سے نرمی سے فائل پکڑ لی۔ اس کی نگاہ ہاتھوں سے ہوتی اوپر اٹھی تو اس کے بالکل سامنے یزدان کھڑا تھا۔ اب آیت نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں میں کوئی بھی غصہ نہیں رہا۔ یزدان نے خاموشی سے وہ فائل سائڈ ٹیبل دراز کھول کر اس میں رکھ دی مگر آیت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کتنی ہی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی مگر یزدان کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے اب وہ بیگ سے سارا سامان نکال کر بیگ بند کر رہا تھا اور سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ شاید اسے یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا اور آیت اس کی اس خاموشی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور غصے سے یزدان کے قریب آتی اس کا گریبان پکڑتی تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے کیا؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں نا، کیا ہے یہ سب؟ کیا تھا اس فائل میں؟ کیا ہوا آپ کو؟ وہ بھیگی آنکھوں سے پوچھتی اس کے کاندھے، اس کے بازو، اس کا سینہ ٹٹول کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی چوٹ لگی ہو اور اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے آیت کے دونوں بازو پکڑے۔ ریلیکس آیت، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے آیت کو دوبارہ بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تو پھر وہ فائل، وہ میڈیکل رپورٹ، وہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ خدا کے واسطے بتائیں مجھے، ورنہ سوچ سوچ کر ہی میری جان نکل جائے گی۔ کہاں کی نفرت، کون سی نفرت؟ وہ تو اس شخص سے بچپن سے محبت کرتی آ رہی تھی اور اب ایک فائل دیکھ کر اس کا سارا غصہ، ساری نفرت اور 5 سال کی وہ دوری جیسے سب کچھ ہوا ہو چکی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ یزدان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ لندن جانے کے چند دن بعد ہی مجھے اپنے رویے پر شدید تکلیف ہونے لگی۔ میں شرمندہ تھا، تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واپس پاکستان آ جاؤں گا۔ اس روز میں پاکستان آنے کے لیے ہی ایئرپورٹ جا رہا تھا مگر لندن کے ایئرپورٹ جانے سے پہلے راستے میں ہی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں کہاں چوٹ لگی مگر مجھے ہاسپٹل میں ہوش آئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید اب میں کبھی چل پھر نہ سکوں۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے آیت کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ مشال ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہاں پڑا ہوا سارا سامان الٹ پلٹ کیے دیکھ رہی تھی۔
میں کتنے مہینوں ہاسپٹل میں رہا مجھے یاد نہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اسپائنل کارڈ اور سر پر شدید گہری چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے میں 3 سال بعد کوما سے جاگا، اور میں کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں ڈاکٹر کنفرم نہیں بتا رہے تھے۔ لیکن اپنے دوست کے مشورے میں نے اپنا پراپر علاج کروایا۔ اسپائنل کارڈ کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے بعد بھی 50-50 چانسز تھے کہ میں چل سکوں گا یا نہیں۔ اور وہ سال جو میں نے ہاسپٹل کے بیڈ پر گزارے، تب جو تکلیف میرے وجود پر گزری، اس سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید خدا نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ شاید انصاف ایسے ہی ہونا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، تمہیں بہت برا بھلا کہا تھا۔ شاید خدا کی طرف سے یہ انصاف تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں، تمہارے پاؤں پڑھ کر تم سے معافی مانگوں۔ آیت، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، تم مجھ سے محبت کرتی تھی، اور میں نے کیا کیا؟ نکاح کیا، اپنا حق لیا، اور ایسا گیا کہ واپس نہیں آ سکا۔ میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے۔ شاید تم سے محبت تبھی ہو گئی تھی جب تم پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، لیکن میری انا اتنی اونچی تھی کہ وہ اس محبت کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور آیت ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپریشن ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے فزیکل ایکسرسائزز کرنے کے بعد میں اسٹک کے سہارے چل پاتا تھا، اور میں اس حالت میں گھر والوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اور جب میں مکمل چلنے پھرنے کے قابل ہوا، مکمل ٹھیک ہوا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ میں تم سے، اماں سے، بابا سے، سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے یہ 5 سال کس قدر اذیت میں گزارے۔ میں جانتا ہوں میری کوئی بھی غلطی معافی کے لائق نہیں، مگر میں پھر بھی ایک موقع چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے آیت کے ہاتھ پر گر رہے تھے، اور آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کا سارا چہرہ گیلا کر چکے تھے۔ اتنی تکلیف سہی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی غیر تھی؟ ایک فون کال کر کے بتا سکتے تھے، میں اماں بابا سب آپ کے پاس آ جاتے، لیکن آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب شکوہ کر رہی تھی۔ کون سی نفرت؟ ساری نفرت تو اس فائل کی ہسٹری پڑھنے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا تم تینوں مجھے اس طرح سے دیکھو۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جس طرح اس وقت میں تکلیف میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے اپنے بھی اس تکلیف میں رہیں۔ آئی ایم سوری آیت، مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا اور مشال کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، تم دونوں کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے آیت کو دیکھا جو روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے یزدان، صرف محبت، نفرت کرنا تو کبھی میں سیکھ ہی نہیں سکی۔ آپ 20 سال بعد آ کر بھی کہتے نا کہ معاف کر دو، تو میں آپ کو معاف کر دیتی، کیونکہ میں آپ کے نام پر ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ لیکن جو تکلیف آپ نے سہی اس کے لیے میں ہمیشہ تکلیف رہے گی کہ آپ اتنی تکلیف میں رہے اور ہم میں سے کوئی جان کیوں نہیں پایا۔ اس کے رونے سے یزدان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا جو اذیت میں نے برداشت کی ہے وہ میرے اپنے بھی برداشت کریں۔ ایک وعدہ کرو کہ مجھ سے؟ اس کی بات پر آیت نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز ماما بابا کو مت بتانا، میں نہیں چاہتا وہ یہ راز جانے کہ میں وہاں 5 سال کیسے رہا۔ انہیں تکلیف ہوگی اور میں بہت سالوں سے اپنے والدین کو بہت تکلیفیں دے چکا ہوں، یہ نہیں دے سکتا۔ کیا تم میرا راز رکھو گی؟ اس کی بات پر آیت نے بھیگی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اسے معاف کرتی ہے۔ اب اسے یزدان سے کوئی بھی شکوہ نہیں تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یزدان نے 5 سال کیسے گزارے۔ وہ سمجھتی رہی کہ شاید وہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا ہوگا، وہاں 5 سال شاید خوب عیش کیے ہوں گے، مگر وہ اتنے سال ہاسپٹل کے بیڈ پہ رہا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہو۔ اس نے سرگوشی کرتے آیت کے ماتھے پر لب رکھے تو آیت کو اپنے وجود میں سکون کا احساس ہوا۔ مشال بھی ان دونوں کو ایسے پاس بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس آئی۔ بابا میں بھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھولے کہ مجھے بھی حق کرو، تو یزدان مسکرا دیا اور اسے بھی اٹھا کر اپنے پاس بیڈ پر اپنی جھولی میں بٹھا لیا۔ اور اب اس کے ایک کاندھے پر مشال کا سر تھا اور دوسرے کاندھے پر آیت کا، اور آیت اب نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔
فرزانہ بیگم جو یزدان کو کھانے کا کہنے کے لیے کمرے میں آ رہی تھی، کھلے دروازے سے ان دونوں کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دیں۔ 5 سال انہوں نے اس منظر کو دیکھنے کا انتظار کیا تھا۔ بالآخر ان کے دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں، اذیتیں اور آزمائشیں برداشت کی تھی، اور اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا، جیسے خدا کا شکر ادا کیا ہو۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، بس ان تینوں کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ اور دعائیں دیتی خاموشی سے واپس پلٹ گئیں۔ وہ ان کے پرسنل موومنٹس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو ایسے ایک ساتھ دیکھ کر ملک ہاؤس کے در و دیوار بھی مسکرا اٹھے تھے۔